बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर ढंडसा और आप देख रहे हैं STTV। IMF का रिव्यू और बाकी चीज़ें तो आपको पता है चल रही हैं, हालात तो सबके सामने है। इस वक्त एक इंसेंटिव ऐसा सामने आया है कि इस फैसिलिटी की जो वैल्यू है उसको टॉप अप किया जा सकता है, बशर्ते कि पाकिस्तान जो बेंच मार्क हैं वो एक तो पूरे उनके ऊपर पूरा उतरे और IMF ये ग्रीन चिट दे के ये कर रहे हैं $1 बिलियन की जो है रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी दी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि इन द फेस ऑफ द इवेंट एज ए नेशन पाकिस्तान इज़ रेजिलियंट टू द IMF प्रोग्राम एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, और इस फैसिलिटी को फिर आगे यूज़ किया जाएगा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है सिर्फ फिस्कल साइड पे नहीं है, जो पॉलिसी स्ट्रक्चर्स हैं आगे वो भी चेंज होने हैं काफ़ी सारे, और जो चीज़ें उस वजह से रुकी हुई हैं। तो इस पे हम आज बातचीत करते हैं कि इसका क्या इम्पेक्ट हो सकता है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्फ्लेशन 2% पे चली गई है, क्योंकि ज़ाहिर है डिमांड नहीं है, डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन इतनी नीचे चली गई है और ग्रोथ के तरफ भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। तो क्या इससे की मौजूदगी में इस ब्लैंकेट को यूज़ करके उस तरफ भी तवज्जो दी जा सकेगी, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज़ द एरिया जिसने लॉन्ग टर्म में हर चीज़ को सस्टेन करना है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी। डॉक्टर साहब वार्म वेलकम। थोड़ी सी बात करें इस पर जो मैंने की है, फिर आगे करते हैं। जी ताहिर, एक तो ये कि जो इन्फ्लेशन की जो आपने बात की, इन्फ्लेशन फूड आइटम्स में और एनर्जी प्राइसेस में कीमतों में कमी, डिमांड भी नहीं जो है वो है, लेकिन उसके साथ अगर आप देखें तो जो नॉन फूड नॉन एनर्जी इन्फ्लेशन जिसको कहा जाता है, वो अभी तक जो है वो स्टिकी है। उसमें जो कीमतें बढ़ने की जो रफ्तार है उसमें कोई ख़ास कमी देखने में नहीं आ रही है, और यही वजह है कि स्टेट बैंक ने जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की, उन्होंने उसका बेस रेट जो है वो मेंटेन रखा, उसमें फर्दर कमी नहीं की। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के IMF के साथ एंगेजमेंट की बात करते हैं तो IMF का रिव्यू मिशन जो है वो पाकिस्तान की जो कमिटमेंट्स थी, जो क्वांटिटेटिव टारगेट थे, जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट बेंचमार्क्स थे, उनके अगेंस्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहा है, और काफ़ी सारे जो तवक्कुआत हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस रिव्यू को मुकम्मल करवाएगा और अगली ट्रांच जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। उसमें जो एक दो थारनी इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं, वो एक तो वही है जो रेवेन्यू का इशू है कि रेवेन्यू टारगेट जो है वो पूरा नहीं हो रहा। वो मेरा ख्याल है कि ये वाला रिव्यू निकल जाएगा, अगला जो बजट होगा उस बजट में जो मेजर्स लिए जाएंगे वहाँ पे उस रेवेन्यू टारगेट को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जो प्राइवेटाइजेशन है, अगेन वो एक स्टिकी इशू बना पड़ा है। कल भी जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर है उनकी स्टेटमेंट थी कि PIA को अगले 3 माह में प्राइवेटाइज़ कर लिया जाएगा। देखते हैं कि नए रूट्स मिलने के बाद जो बहाल हुए हैं यूरोप में PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है वो उसको कितना इससे इम्पीटस जो है वो मिल सकता है। आपने जो रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी की जो बात की, पाकिस्तान उसके लिए अपना केस प्रिपेयर कर रहा है। उसके बदले में पाकिस्तान को एक कार्बन लेवी या कार्बन टैक्स लगाने की बात जो है वो की गई है, टू बिगिन विद द इंटरनल कंबस्टन इंजन्स पे, लेकिन ये शायद ज़्यादा ब्रॉड भी हो सकता है। अब कार्बन क्रेडिट या कार्बन टैक्स, कार्बन लेवी, ये पहले भी मुख्तलिफ अदवार में इसको कोशिश की गई, लग नहीं सकी, पिच किया जाता रहा, लेकिन ये उस तरीके से नहीं लग सकी। अब्दुल्ला यूसुफ साहब थे जी। अब जो इसके लगाने का जो फ़ायदा नज़र आ रहा है और इस पर प्रॉज एंड कॉन्स देखने होंगे। फ़ायदा इसका ये होगा कि हमारे इंडस्ट्री जो है 1 जनवरी 2026 से CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म जो कि यूरोप में मुकम्मल तौर पर रोल आउट हो जाएगा, तो वहाँ पे ऑप्शन होगी कि या तो आपने अपने मुल्क में कार्बन लेवी, कार्बन टैक्स दिया हो, अगर आप फुली कंप्लायंट नहीं है ग्रीन
انڈسٹری اور گرین اکانومی سے آپ کا کاربن امیشن جو ہے ایک جو ایو میں کیپ ہے اس سے زیادہ ہے، تو یا تو آپ نے اس پہ اپنے ملک میں کاربن ٹیکس دیا ہو، یا پھر آپ یورپین یونین میں اس پہ کاربن ٹیکس دیں گے جو کہ یوروز میں ہوگا. تو اگر ہمارے پاس کوئی انڈیجنس میکنزم آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سی بی ایم میں فائدہ دے گا. سی بی ایم میں انڈسٹری کو تھوڑا سا پریپیئر کر سکے گا کہ اگر انہوں نے یہاں پہ کاربن ٹیکس دیا ہے تو وہ ان کو یورپ میں کاربن ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. لیکن یہ ساری چیزیں ابھی انیشیل سٹیجز پہ. یہ بتائیں کہ ایک مجھے جسٹ ایک آف دا کف سوال آ رہا تھا کہ یہ جو وہیکلز ہیں اس پہ ڈفرینشیل پرائس ہو جائے گی پیٹرول کی. اب میرے پاس تو 20 سال پرانی گاڑی یعنی اس پہ جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس جو پہ نئی گاڑی والے ہیں ان پہ کام اس پہ جو کاربن ٹیکس ہے یا تو ڈائریکٹلی فیول پہ لگ سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ابھی فارمولا کیا ہوگا، تو یا تو فیول پہ لگ سکتا ہے کہ یہ پیٹرول پہ یا ڈیزل پہ کاربن لیوی جو ہے وہ ایڈ کر دی جائے کسی بھی پرسنٹیج کے حساب سے جو کہ گورنمنٹ کی کٹی میں آتی رہے، یا اس کو جو ہے کاربن مارکیٹس، پاکستان نے آلریڈی جنوری میں اپنی کاربن کریڈٹ مارکیٹ پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہے، تو اس کو کاربن مارکیٹس کے ساتھ بھی پگی بیک کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس میں چیلنج بھی ہے، اس میں اپرچونیٹیز بھی ہیں. یہ میں پھر ایک اور چیز سوچ رہا تھا کہ آئی پی پیز کا کیا بنے گا. آئی پی پی کیونکہ انٹرنل سب سے بڑا جو انٹرنل کمبشن انجن چلتا ہے تو آئی پی پی ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ابھی آئی پی پیز کو نہ چھیڑا جائے، ابھی اس کو وہ جو ہے فیول پہ رکھا جائے کہ آپ کے پاس جو فیول ہے، اگر فیول آپ کا مہنگا ہو جاتا ہے تو فیول وہ آئی پی پی میں یوز ہو رہا ہے یا وہ گاڑی میں یوز ہو رہا ہے، وہ کہیں بھی استعمال ہو رہا ہے، اگر اس سے کاربن ایمٹ ہوتا ہے. اور مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ پرانی گاڑی بھی ہو اور ڈفرینشیل نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ شروع میں ڈفرینشیل ہو سکتا ہے. اور گیسولین پہ ہوگا یا یہ اس کے اوپر وہ جو دوسرے اس کے مختلف فارمولاز بن رہے ہیں. سو لیٹس سی کہ ریویو جو ہے وہ اپنا مشن جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بھی اس کا ایک جوائنٹ کمیونٹی کا ایشو ہوگا اس میں شاید اس کی کچھ فردر کچھ انکلنگ اس کی وہ دیں. اس کو اسٹرکچرل وہ تو سن رہا تھا میں کہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی یوز کیا جا سکے گا آن دا فزیکل سائڈ. تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ لیوی لگا کے جی ایک کاربن لیوی اگر لگ جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کو ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا، اس سے آپ کے کاربن ٹیکس جو ہے وہ بھی اکٹھا ہو رہا ہوگا جس کو کہ سی بی ایم میں بھی آپ نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. اور اس سے واقعتاً جو کلین فیول اور کلین وہیکلز ہیں ان کی طرف لوگوں کا رجحان جو ہے وہ بڑھے گا. تو اس کی اپرچونٹی بھی ہے، اس کے چیلنجز بھی ہیں. کلین وہیکل ایک خرید ہی نہیں سکتا، وہ کہاں سے بڑھے گا. یہ تو پھر لوور طبقے کے اوپر جو پرانی یہی ہوگا کہ اس کی اپرچونیٹیز بھی ہیں، اس کے چیلنجز بھی ہیں، اور اس پہ کافی ساری چیزیں جو ہوں گی جو کہ اس ریویو میں ڈسکس ہوں گی وہ آپ کو بجٹ 25-26 میں نظر آئیں گی. اچھا ٹھیک ہے. سو لیٹس سی کہ اس بجٹ کے لیے اس سے پہلے جب ایک دفعہ ٹرائی کیا گیا تھا تو اس وقت 100 بلین کا گیپ تھا، تو دیا گیا تھا کہ 100 بلین کاربن ٹیکس لگا دیں. اب مجھے یہ پوری طرح یاد نہیں ہے اس لیے میں یہ پیپلز پارٹی دور میں فرسٹ ٹائم عبداللہ یوسف واز دی چیئرمین کیا گیا تھا. اور میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ نوید صاحب جو ہیں وہ، اب مجھے اگر غلطی نہیں لگ مجھے وہ ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن سید نوید قمر واز کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا گیا. کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے اگر یہ لگانا ہے تو صرف کاربن کے اوپر اس کی فزیکل معیار کے طور پہ تو کریں لیکن اس کی بجٹری سپورٹ نہیں ہوگی کوئی بھی. تو اگر وہ بجٹری سپورٹ اس کی نہیں ہوتی ٹیکس لگا کے تو گورنمنٹ کے لیے تو انسینٹیو اتنا. لیٹس سی کہ اس کا کیا فارمولا بنتا ہے، لیکن یہ ایک فارمولا ہے جو کہ اس وقت ڈسکس کیا جائے. ایک پوائنٹ پھینکا گیا ہے انہوں نے کہ اچھا آخری اب چھوٹا سا کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ ریویو آپ کے خیال میں ہو جائے گا؟ میرا خیال ہو جائے گا. کوئی بہت اس میں چیزیں ٹف نہیں لگتی ہیں. حکومت رول آف لا کی جو بات چیت چلتی تھی وہ آپ کا کوئی کوانٹیٹیو ٹارگٹ تو نہیں آتا ہے، نہیں، لیکن پالیسی نہ وہ اسٹرکچرل بینچ مارک ہے. تو ریویو جو ہوگا وہ تو پیورلی اسٹرکچرل بینچ مارک اور کوانٹیٹیو ٹارگٹس پہ ہوگا. پروگرام میں تو نہیں ہے. اس کے بعد بہت سی چیزیں ہیں جو کہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے اجلاس میں ڈسکس ہوتی ہے. تو اگر یہ کچھ ڈسکس ہوتا ہے تو ایگزیکٹو بورڈ میں ہوگا اور وہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ پھر اسٹاف لیول پہ نہیں ہوگا. اسٹاف لیول پہ اس طرح کی کوئی چیز میں ہوتی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگین ہم کوٹ کرتے ہیں وہ کہ اس سال جو وہ ایک نوبل پرائز دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ رول آف لا نہ ہونا جو ہے وہ ایک اسٹرکچرل بینچ مارک ہے جس کی وجہ سے لیڈ کیپچر ہوگا. جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے اس میں نہیں ہے، یہ وہاں تک رہے گا. تو یہ ٹیکنیکل ظاہر رہے گا. اچھا ایک آخری بات، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریونیو میں نئے ٹیکس اس کے علاوہ کوئی، کیونکہ ابھی تو پورا نہیں ہوا. اگلے 3 مہینے میں تو ٹیکس جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ
کو لگانے چاہیے، جبکہ وہ آلریڈی ایک بجٹ پریپریشن میں جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ زیادہ صاحب اپروچ جو گورنمنٹ کو اختیار کرنی چاہیے وہ یہی ہوگی کہ اس ریویو کی روشنی میں اگلے بجٹ کے خد و خال کو ٹویک کر لیا جائے، اس کے کچھ کنٹور جو ہیں وہ ڈیفائن کر لیے جائیں، اور وہاں پہ جو نئے میئرز ہیں اسپیشلی جو ریٹیلر پہ ٹیکس ہے اس کو کیسے دیکھنا ہے. ایگریکلچر ٹیکس کی لیجسلیشن تو چاروں صوبوں میں پاس ہوگی، اس کو عملی طور پہ امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اور جو ٹیکس اویڈر ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لے کے آنا. میرا خیال یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگلے بجٹ کا حصہ بن سکتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، اگر ہو جائے تو بڑا اچھا ہے. تو باٹم لائن یہ ہوئی کہ یہ آئی ایم ایف کا جو ایک اگریمنٹ فریم ورک ہے اس کے اندر یہ بات چیت ہو رہی ہے. بالکل یہ فری فار آل جیسے کہتے ہیں نا کہ نیا وہ نہیں ہو رہی ہے. اٹس ناٹ ایٹ دا کٹنگ ایج. اور $1 بلین جو ہیں اس کا ظاہر فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کلائمیٹ کی بہت سی اپرچونٹیز ایسی ہیں جو ہم ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ سنتے ہیں، جن میں گورنمنٹ جانا چاہتی ہے اور اس کے لیے فنڈنگ کہاں سے آئے گی. آخر پہ سوال یہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک دیٹ کین بی ڈو ٹیلڈ ان اے ویری پروگریسو وے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.